اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن کے دو صوبوں کی طرف بھیجا تھا۔ اور اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو خود حج کرنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ نے پھر عرب کے اندر ہر طرف یہ منادی، یہ اعلان کروا دیا تھا کہ میں حج کرنے لگا ہوں، تو جس نے میرے ساتھ حج کرنا ہے اور مناسک حج سیکھنے ہیں تو وہ آ جائیں۔ اور اس میں خصوصی طور پہ جو مختلف علاقوں کے گورنر تھے ان کو بھی ہدایت تھی۔ تو اس میں بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ جو حدیث ہم نے کل اس کی عبارت پڑھ لی تھی اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ آئے گا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ملے تھے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کران کا احرام باندھا تھا۔ اور جو لوگ آپ سے ملے تھے ان میں سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح ہی تلبیہ کہہ کے احرام باندھا، تو آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ ہدی کے جانور لائے ہیں یا نہیں لائے۔ تو جو ہدی کے جانور لائے تھے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حج کران کرنے کی ہی تلقین فرمائی تھی کہ آپ عمرہ کر لیں اور عمرے کے بعد احرام نہ کھولیں، جب حج کے مناسک پورے کر لیں تو تب احرام کھولیں۔ لیکن جو لوگ آ گئے تھے اور ہدی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے، جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی تھی کہ آپ عمرہ کر لیں اور احرام کھول دیں، اور پھر جب حج کے ایام شروع ہوں گے تو آپ دوبارہ حج کا احرام باندھیں۔ گویا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کا کہا تھا۔ تو ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، اور یہ روایت جو کل ہم نے جس کی عبارت پڑھ لی تھی اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا نہیں، یہ اس سے پہلی روایت، یہ والی روایت ہے۔ یہ طارق بن شہاب، قیس بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے طارق بن شہاب سے سنا، اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے روایت کیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری قوم کی زمین کی طرف بھیجا۔ یہ اشعری قبیلہ بھی یمنی قبیلہ تھا، اور یہ لوگ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ ہم نے خیبر کے تذکرے میں یہ پڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر واپس وہاں پر گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں فجئت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیخ بالابتح، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا گورنر بنا کے بھیجنے کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابتح کی جگہ پہ یعنی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، آپ کی سواری وہاں پر تھی۔ تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے پوچھا احججت یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ ابن قیس، کیا آپ نے حج کی نیت کی ہے؟ قلتو، تو کہتے ہیں نام یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف قلتا، آپ نے کیا نیت کی ہے، احرام کیا باندھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے لبیک احلالا کا احلالک، کہ میں یعنی لبیک کرتا ہوں، احرام کی نیت کرتا ہوں بالکل اسی طرح ہی جیسے کہ آپ نے احرام کی نیت کی ہے، یعنی جو نیت آپ نے کی ہے وہی نیت میں کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حل سکت ما کہدین، کیا آپ اپنے ساتھ ہدی کے جانور لائے ہیں؟ انہوں نے کہا لم اسک، میں نہیں لایا۔ تو آپ نے پھر فرمایا فطف فی البیتی وسعی بین الصفا والمروہ، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لیں، ثم حل، پھر آپ احرام کھول دیں، حلال ہو جائیں۔
وہ کہتے ہیں کہ فعلت میں نے ایسے ہی کیا، حتی مشطت لی امرات من نساء بنی قیس، بنی قیس کی ایک خاتون، خواتین میں سے ایک خاتون نے میری کنگھی کی، یعنی ان کے ساتھ ان کی کوئی بیوی تھی، تو انہوں نے کیونکہ وہ احرام کھول چکے تھے، اور احرام کی حالت میں آپ کنگھی نہیں کر سکتے بالوں میں، لیکن ان کے احرام کھولنے کی وجہ سے انہوں نے پھر ان کے بالوں پر کنگھی کی۔ ومکثنا حتی استخلف عمر، تو وہ کہتے ہیں پھر ہم یہیں پر رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہ ان کی آمد کا تذکرہ ہے، اور یہ آمد ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو اس عبارت کو ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اگلی عبارت ہم پڑھتے ہیں جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی تھی۔ ہاں جی، مولانا اطہر صاحب آپ پڑھیں گے؟ میرے خیال سے یہ اچھا، چلیں بسم اللہ کریں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما من اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على، یہ مجهولی پڑھیں گے، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ ہاں جی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جس علاقے کی طرف گئے تھے تو وہاں پر اہل کتاب ان کے بھی کچھ لوگ آباد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینے کی تدریج یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ تو یہ تدریج ویسے بھی ایک داعی کے اوصاف میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی دعوت کو مرحلہ وار لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تدریج کا حضرت معاذ بن جبل کو حکم دیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ستاتی قوما من اہل الکتاب، آپ اہل کتاب کے قوم کے پاس آئیں گے، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، جب آپ ان کے پاس چلے جائیں تو فَدْعُهُمْ، تو ان کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دیں، ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اگر وہ ایمان لے آئیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، تو پھر 5 نمازیں ان کو بتائیں فی کل یوم و لیلہ۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اور جب وہ 5 نمازیں پڑھنے لگیں فَأَخْبِرْهُمْ، تو پھر ان کو بتائیں ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ، کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غرباء پر لوٹا دی جائے گی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اور اگر وہ آپ کی اس معاملے میں اطاعت کر لیں تو پھر آپ کو جب ان کی زکوٰۃ لینی ہے تو اس میں یہ احتیاط کرنی ہے، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، آپ بچے ان کے اچھے مال سے۔ جب مال
جاتے تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، خصوصاً جو مویشیوں کی زکوٰۃ ہوتی تھی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی جو معیار تھا وہ یہ تھا کہ بہت کمزور جانور بھی نہ لیں کہ اس سے بیت المال کو نقصان ہو، اور بہت اعلیٰ نسل کے، بہت اعلیٰ شاندار قسم کے جانور بھی نہ لیں جس سے جو صاحب مال ہے اس کا نقصان ہو، تو درمیانہ درجے کا جو جانور ہے اس کو لیں۔ تو کرائم اموالہم کا مطلب یہی ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے جو جانور ہیں ان کو لینے کی کوشش نہ کریں۔ تو وتقی دعوت المظلوم، اب ظاہری بات ہے یہ حاکم بنا کے بھیجے جا رہے تھے، اور حاکم کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس اختیار کو غلط استعمال کر کے لوگوں پر ظلم بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکنے کے لیے یہ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی دعا اللہ براہ راست قبول کرتا ہے ان میں ایک مظلوم بھی ہے، مسافر ہے، مظلوم ہے، اس طرح جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بارے میں فرمایا۔ اچھا، آپ میں سے کوئی اس حوالے سے رہنمائی کر سکتا ہے کہ یہ اہل کتاب کا تذکرہ ہے اور اس میں یہ تدریج بیان کی گئی ہے، لیکن جو دیگر لوگ تھے مشرکین وغیرہ، تو ہمیں وہاں پر یہ والی تدریج عام طور پہ نظر نہیں آتی۔ اس کی کوئی خاص وجہ کسی کے ذہن میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا چلیں اب آپ سے پوچھیں گے کیا خیال ہے آپ حضرات کا۔ ایکسکیوز می سر، ہاں جی، میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ سے نے فرمایا نا کہ جو اپنا دین چھوڑ کے تو دین اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، تو اب چونکہ ایک دم سے اپنا دین چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہے، تو اس وجہ سے جیسے اسلام میں شراب کے جو ہیں احکامات تدریجن آئے، اسی طرح سے ان کے لیے بھی پہلے آسانی والا معاملہ ہے، جیسے جیسے وہ مانتے جائیں پھر اگلا حکم ان کو بتایا جائے تاکہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر اس کا ذکر ہے نا، ما وجدنا علیہ آباءنا، ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہاں پر عام طور پہ مشرکین کا ذکر ہے۔ تو مشرکین کے پاس جو اپنے یعنی جس کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے اس کے پاس کوئی سالڈ دلیل نہیں تھی، بس وہ تھا کہ آباء و اجداد کا دین ہے جی۔ لیکن جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس تو باقاعدہ کتاب موجود تھی، تو ان کا دین اپنا وہ موقف چھوڑ دینا یہ یعنی عقلی طور پر زیادہ مشکل لگتا ہے۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جو یہ ہدایت دی ہے وہ اس تناظر میں بھی دی ہے کہ وہ لوگ پہلے ہی کیونکہ ایک آسمانی کتاب رکھتے ہیں اور یعنی ایک یعنی الہامی دین اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اب ان کا ایک دم سے دوسری طرف آ جانا یہ کافی مشکل ہوگا، تو اس لیے وہاں پر ہی اس تدریج کا خیال رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے کہ اللہ خیر کرے۔ ہاں جی اگلی روایات پڑھے جی، یہ دونوں روایات پڑھ لیں بلکہ ایک ہی ہے۔ بسم اللہ، باب بعث علی بن ابی طالب علیہ السلام وخالد بن الولید الى نہیں الیمن نہیں، قبل اس سے اوپر اطہر صاحب اس کے اوپر بھی روایات ہیں، جی ایک آگے روایت ہے۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن یہ لما ہے۔ لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم
زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين إبراهيم. ہاں جی، تو یہ واقعہ ہے جس کا امام بخاری تذکرہ کر رہے ہیں کہ معاذ جب یمن پہنچے تو انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی اور اس میں یہ آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. وہ نماز کے دوران ہی ایک آدمی اس نے گویا کہ اس آیت پر رشک کا اظہار کیا اور یہ کہا لقد قرت عین ام ابراہیم، یعنی جس کے بیٹے کو اللہ اپنا خلیل بنا لے تو اس کی ماں کتنا خوش ہوگی، اس کا انہوں نے اظہار کیا. تو یہ انہوں نے نماز کے دوران ہی کیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ یہاں پر وہ نماز ٹوٹنے وغیرہ کا معاملے ڈسکس نہیں کیا گیا. ویسے بھی اگر کوئی ایسا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا کوئی ایسا کلمہ بے اختیار کوئی آدمی نماز کے دوران کہہ دے تو اسے نماز نہیں ٹوٹتی. تو یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہے. تو یعنی اگلی روایت میں یہ کہا گیا کہ معاذ نے صبح کی نماز میں سورۃ النساء کی تلاوت کی، اور جب یہاں پہنچے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا تو قال رجل خلفہ، یعنی ان کے پیچھے کھڑے ایک آدمی نے نماز کے دوران ہی کہا قرت عین ام ابراہیم، ابراہیم کی ماں کی آنکھیں تو ٹھنڈی ہو گئی. اچھا جی، اگلا باب یہ یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا ایک مشن پہ، اور وہاں سے مال غنیمت آیا تھا. اس مال غنیمت کی خمس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا. اور یہ آگے جو 2-3-4 روایات آئیں گی یہ اصل میں اسی واقعے کی ہیں، اور اس میں 2-3 چیزیں ڈسکس کریں گے. ایک تو کہ حضرت علی جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی یہ اختیار دیا تھا کہ وہ حضرت علی کے ساتھ ہو جائیں یا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آگے جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیں. ایک تو اس کا تذکرہ آئے گا. دوسرا تذکرہ اس کا آئے گا کہ حضرت علی نے جب یہ خمس یہ لے لیا تو اس میں ایک باندی بھی تھی. تو خمس پہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور آپ کے قرابت داروں کا حق ہے، تو حضرت علی کا بھی اس میں حق تھا. تو حضرت علی نے اس باندی کو یعنی اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ رات گزاری اور پھر آپ نے غسل کیا. تو اس میں جو یعنی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ صحابی تھے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو پسند نہیں کیا، بریدہ نے. تو اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی سے بغض ہوا، یعنی وہ اس کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تنبیہ فرمائی اور یہ فرمایا کہ دیکھو علی مجھ سے ہے، میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور علی نے کوئی حق تلفی نہیں کی. خمس میں اگر انہوں نے کوئی تصرف کیا ہے تو خمس میں تو اس سے زیادہ ان کا حصہ بنتا تھا. تو ان کے اس تصرف کی وجہ سے تمہیں ان کے ساتھ کوئی بغض رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال بھیجا، سونے کی کچھ ڈلیاں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور اس میں پھر ایک آدمی اس نے اس پر اعتراض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں ایک پیشن گوئی بھی فرمائی. ذوالخویسرہ عام طور پہ اس کا نام آتا ہے تمیمی، تو اس کا تذکرہ آئے گا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مال خمس کا لے کر یہ
حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، اور اس میں جو جانور آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدی کے جانوروں کے ان کو قربان کیا تھا، اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ 4-5 روایات میں ان کا تذکرہ آئے گا، اور یہ سارا یمن کا جو خمس ہے یہ اس کے بارے میں ہے۔ ہاں جی مولانا اطہر صاحب بسم اللہ کریں۔ وبه قال حد باب بعث علي بن ابي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه الى اليمن قبل حجة الوداع. وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن اسحاق قال حدثنا ابي عن ابي اسحاق سمعت البراء رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال ثم بعث عليا بعد عليا ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فكنت في من عقب معه قال فغنمت أباك ذوات عدد۔ ہاں جی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجنے کا تذکرہ ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو اسحاق ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن، اور پھر آپ نے حضرت علی کو بھیجا بعد ذالک مکانہ، یعنی حضرت خالد کی جگہ پر۔ خالد کی جگہ پر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر اصحاب خالد من شاء منہم، خالد کے جو 7 لوگ گئے آپ ان کو یہ کہیں کہ ان میں سے جو چاہتا ہے ان یعقبہ ماں کا، جو آپ کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ واپس آ جائے، فلیعقب ومن شاء فلیقبل، اور جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہیں پر رہنا چاہتا ہے تو وہ آگے ان کے ساتھ چلا جائے۔ تو حضرت براء بن عازب کہتے ہیں فکنت فی من عقب معه، تو میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جو حضرت علی کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں فغنمت اواقیہ ذوات عدد، میں نے بہت سا کئی اوقیہ چاندی، اوقیہ یہ چاندی کے لیے بولا جاتا ہے، یہ مجھے مال غنیمت کے طور پہ ملا۔ تو یہ حضرت علی کے وہاں جانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات کا تذکرہ ہے۔ اگلی روایت میں حضرت علی نے وہاں پہ کیا کیا اس کا تذکرہ آئے گا۔ جی مولانا اطہر صاحب پڑھیں۔ آپ کا مائک بند ہے۔ جی وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم، قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك۔ ہاں جی، یہ بریدہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کو وہ بغض، یہ کیوں اعتراض کیوں پیدا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعث النبی علی الی خالد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خالد کی طرف بھیجا، خالد بن ولید کی طرف یمن میں، اور وجہ کیا تھی؟ لیقبض الخمس، تاکہ وہ خمس ان سے لے لیں، مال غنیمت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے وہ لے لیں۔ فکنت ابغض علیا، تو میرے یعنی بغض پیدا ہو گیا حضرت علی کے بارے میں، اور وجہ کیا تھی؟ وقت اغتسل، کہ وہ خمس لے کر انہوں نے غسل کیا تھا، یعنی خمس میں جو باندھی
تھی اس کے ساتھ انہوں نے گویا کہ رات گزاری تھی. فقلت لخالد، میں نے خالد سے کہا الا تری الی ھذا، آپ ان کو نہیں دیکھتے؟ فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت ذلک له، جب میں آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت علی نے یہ کیا ہے اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بریدہ اتبغض علیا، کیا آپ علی سے بغض رکھتے ہیں؟ تو صاف دل لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبغضوا فإن له في الخمس اکثر من ذلك، حضرت علی کا خمس میں اس سے زیادہ حصہ بنتا ہے جو انہوں نے تصرف کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ تصرف غلط کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہوا، تو یہ اعتراض کی جو وجہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے ان کو یہ تلقین فرمائی. یہاں پہ اگلی روایت میں اس ذوالخویسرہ تمیمی اس کا تذکرہ ہے اور اس کی کچھ صفات بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی اس کا تذکرہ ہے. تو ہم ترجمے میں دیکھیں گے. جی مولانا اطہر صاحب پڑھیں. جی جی اس میں ایکسکیوز می سر. جی 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 ثاقب صاحب. ہاں جی استاد جی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث ہے اوپر ہم نے حضرت علی والی جو پڑھی، یہ جو من کنتو مولا، بہت سارے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ والا واقعہ جو ہے اس کی وجہ سے حضور نے پھر وہ جو والی من کنتو مولا والا جو حضور نے کہا. تو لیکن یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ والا واقعہ تو حج سے پہلے ہوا اور وہ پھر حج کے بعد جو ہے حضور نے کہا. تو یہ کوئی جی جی سمجھ تو نہیں آتی کہ یہ واقعہ اس کی کوئی تمہید بن سکتا ہے. ہاں جی، یہ والا واقعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خمس کا مال لے کر حج سے پہلے آپ کے ساتھ مل گئے تھے. تو یہ واقعہ وہ والا ہے. اچھا، وہ جو واقعہ نا جہاں پر آپ نے فرمایا من کنت مولا فاد علی مولا، تو اس کا ایک ٹائٹل ہے، وہ یاد ہے کسی کو کہ کیا نام ہے اس کا؟ وہ بیر غرید. ہاں، تو وہ کیا نام تھا اس کا جگہ کا؟ غرید کچھ ایسے میرے ذہن میں آ رہا ہے، کچھ حکومے کا نام ہے. آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے تو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور خم حضرت غدیر، علی خم غدیر، جی غدیر خم یا خم غدیر، غدیر خم، جی عید غدیر مناتے ہیں نا وہ اس حوالے سے غدیر. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے واپسی کا واقعہ ہے اور اس کی وجوہات اور تھیں. اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ تبصرے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے حضرت علی کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو واضح کرنے کے لیے یہ فرمایا تھا. تو یہ دو مختلف واقعات ہیں، ان کو ایک واقعہ کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. ثاقب صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ جزائے خیر دے. ایکسکیوز می سر، میں کچھ پوچھ جی فرمائیں. کہ وہ جیسے حضرت علی نے اس باندی کے ساتھ ریلیشن قائم کیا، تو وہ باندی پھر انہی کے پاس ہمیشہ رہی، جس کے ساتھ کوئی میل جو ہے وہ کسی باندی کے ساتھ ریلیشن قائم کر لیتا تھا، پھر وہ اسی کی ہو جاتی تھی یا پھر وہ اس کے بعد کسی اور کو بھی مل جاتی تھی؟ ہاں جی، باندیوں کے احکامات میں باندی کو کیونکہ غلام اور باندی کو بطور مال کے ڈیل کیا گیا ہے، یہ باندی غلاموں کے جو احکامات ہیں فقہ کی کتابوں میں، تو اس کو بطور مال کے ڈیل کیا گیا ہے. اب اس مال کو جیسے آپ کے پاس کوئی سونا ہو، کوئی چاندی ہو، آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں، آپ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو یعنی وہ وراثت میں آگے منتقل ہوتا ہے. غلام اور باندیوں پر بھی عین مال والے احکامات لگتے تھے. ہاں، باندی اگر ام ولد بن جائے، یعنی اس سے اولاد آ جائے کسی آدمی کی، تو پھر اس کو اس کا درجہ یہ اولاد کی ماں کا ہوتا تھا، پھر وہ یعنی مال کی کیٹیگری سے ایک طرح سے نکل جاتی تھی، پھر اس پر وہ مال کے احکامات نہیں لگتے تھے. اچھا، جب تک وہ ام ولد نہیں ہے
اگر اس کے ساتھ ریلیشن قائم بھی ہو گیا ہے اور وہ کیونکہ وہ ملکیت میں ہے تو آپ اس کو فروخت بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو ہبہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو جب فوت ہوگا کوئی آدمی تو اس کو آگے وراثت میں منتقل بھی کریں گے۔ ہاں ہوگا یہ کہ اگر باندی فروخت ہوئی ہے یا اس کو آگے ہبہ کیا گیا ہے تو جس کی ملکیت میں وہ جائے گی وہ استبرائے رحم کے لیے کچھ عرصہ یعنی رکے گا، اور ایک یا دو حیض، کم از کم ایک حیض یہ جب گزرے گا تو پھر وہ اس کے ساتھ ریلیشن قائم کر سکتا ہے۔ تو باندیوں کے احکامات یہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی، کیونکہ وہ آپ کے حصے میں آئی تھی، تو اب اس کے ساتھ ریلیشن قائم تو کیا، اب اس کے بعد وہ باندی آپ نے آپ کے پاس رہی، آپ نے اس کو آگے کہیں منتقل کیا نہیں کیا، اس کی تفصیلات، کیونکہ یہ باندیوں کے اور غلاموں کے معاملات ہیں تو اس میں اتنی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے ان کو اپنے پاس رکھا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آگے کہیں پر منتقل کر دیا ہو، کیونکہ شرعی طور پر اس کی کیونکہ اجازت تھی اس وقت، تو اس لیے یہ سارے امکانات موجود ہیں۔ ہاں جی، واضح ہوا؟ اچھا جی جی پڑھیں استاد جی۔ جی، یہاں پہ دو سوال چھوٹے سے ذہن میں آ گئے ہیں۔ جی جی فرمائیں استاد فرمائیں۔ یہ جو آگے اولاد پیدا اگر ہوتی ہے تو کیا پھر وہ جی وراثت میں کوئی حصہ ملتا تھا دیکھیں، جو باندی سے جب پیدا اولاد ہوئی ہے؟ باندی سے اولاد پیدا ہوئی، اس کا نسب کس سے ثابت ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ مالک سے، اسی آقا سے۔ مالک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم، حضرت ماریہ کے بطن سے تھے، جی لیکن بالکل، بیٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے نا۔ جی جی وہ جب نسب ثابت ہے تو وہ آزاد بھی ہیں اور ان کے اولاد والے سارے حقوق بھی ثابت ہیں، وہ سارا نان نفقہ، ساری ذمہ داریاں، وراثت کے معاملات، وہ سارے کے سارے اسی طرح جس طرح کے ایک عام جو شادی ایک آزاد خاتون سے ہوتی تھی، اس سے جو اولاد پیدا ہوتی، بالکل وہی حقوق اس اولاد کے بھی ہوتے تھے۔ ہاں جی اطہر صاحب، واضح ہوا؟ ٹھیک جی۔ اور استاد جی یہ کیونکہ باندی کو جس طرح سے قید کر کے یا زبردستی لایا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ اگر ایک تو ہے کہ رضامندی کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا، یا اگر جبری طور پر یہ اگر ہوتا تھا، اس طرح کے بھی کوئی ہیں احکامات؟ کہ غلام اور باندیوں کے جو احکامات ہیں اس میں بھی تدریج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور باندی بنانے کے جو طریقے تھے ان میں سے صرف ایک طریقہ باقی رکھا، جنگی قیدی، اور اس میں بھی یعنی آخری آپشن کے طور پہ، وگرنہ عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو غلام اور باندیاں پہلے سے سوسائٹی میں موجود تھے وہی رہے۔ ہاں جنگی قیدی کے طور پہ اگر کوئی آئے تو ان کو بنایا گیا، وگرنہ جو باقی طریقے تھے، کسی پر حملہ کر کے، قرضے میں کسی کو فروخت کر کے وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب طریقے ختم کر دیے گئے۔ اچھا، یہ غلاموں کے بارے میں ایک پوری بحث ہے۔ آج کل بھی اعتراض بھی ہوتا ہے، جی ساری دنیا سے غلامی ختم ہو گئی ہے، تو اقوام متحدہ نے ختم کر دی ہے، تو اسلام کے احکامات ابھی بھی قرآن میں اسی طرح ہی ہیں، غلام آزاد کرو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام غلامی کو باقی رکھنے کا داعی ہے۔ تو یہ سارے اعتراضات اس کے قبیل میں سے آئیں گے، دیکھیں۔ لیکن جب ایک باندی اگر کسی کی ملکیت میں ہے تو ملکیت کا مطلب ہوتا ہے اختیار۔ جب ایک آزاد عورت ایک آزاد مرد سے نکاح کرتی ہے اور اس مرد کو اس عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کا حق ملتا ہے، تو وہ حق کیوں ملتا ہے؟ وہ ایک قسم کا اسے اختیار ملتا ہے، اور وہ اختیار اس یعنی ایک قسم کی ملکیت ملتی ہے شوہر کو،
آپ اس کو مکمل طور پہ ملکیت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس اختیار جتنا اسے ملا ہے اتنی ملکیت اسے ملی. اب وہ ملکیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ خاتون اس کے گھر میں رہے گی، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اب یہ اختیار ملا باندی پر، تو مالک کو اس بیوی سے زیادہ اختیار ہوتا ہے کیونکہ وہ مکمل طور پہ اس کی ملکیت میں ہے. تو جب ایک بیوی جس پر ایک جزوی اختیار ہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو ایک خاتون کے جو مکمل طور پہ ایک آدمی کی ملکیت میں ہے، مکمل طور پہ اس کے اختیار میں ہے، تو پھر اس کے ساتھ تو بدرجہ اولا ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے. تو یہ اجازت تو اس قبیل سے ہے. تو جیسے بیوی کے ساتھ آدمی ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کو اس کی اجازت ہے، تو اسی طرح باندی کے ساتھ بھی ہے. اور اس میں آپ اس پہ تو بحث کر سکتے ہیں کہ وہ عورت اس آدمی کی ملکیت میں کیسے آئی، آپ اس پہ تو اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہاں یہ اس کی ملکیت میں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا اختیار بھی اس پر پورا ہے، اور اس پورے اختیار میں ازدواجی تعلق قائم کرنے کا حق بھی شامل ہے. اطہر صاحب یہ کچھ تھوڑا بہت واضح ہوا، بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. جی جی یہ ٹھیک مختصر ہو میں گیا ہے. استاد جی، آگے پڑھوں؟ ہاں جی سر، میرا ہاں بھی جی کویشچن، سر جی میرا جی بھی فرمائیں. پڑھوں استاد جی؟ وبه قال حدثني ایک محمد منٹ بن بشار قال اطہر اب ایک صاحب حدثني. ایک بات منٹ سن ٹھہرے، لیں۔ طارق صاحب کا سوال ہے. ہاں جی سر، اچھا سر یہ جو ہے کہ اب وہ جنگی قیدی والی تو یعنی شک جو ہے نا ختم ہو گئی، اب تو آ نہیں رہی ہاں جنگی جی قیدی، عورتیں نہیں بن کے آ رہی، تو باقی جو احکامات ہیں یعنی جو باندی اور آقا کے وہ باقی ہیں؟ دیکھیں شریعت نے یا قرآن کریم نے کہیں پر بھی غلام بنانے کا حکم نہیں دیا، ہاں جی غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. بالکل. اب غلام اگر ہوگا تو آزاد کر دیں گے، اگر غلام نہیں ہے، دنیا میں غلامی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ہم بنانے کے تو پہلے بھی قائل نہیں تھے، تو ہمارے پاس کسی کفارے میں غلام آزاد کرنے کا جو ہمیں کہا گیا ہے، ہمارے پاس صرف وہ ایک آپشن تو نہیں ہے نا، ہمارے پاس دو آپشن اور بھی ہیں. غلام نہیں ہے، ہم اس کو آزاد نہیں کریں گے، ہم دوسرے آپشن کی طرف چلے جائیں گے، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے. اب جنگی قیدی اگر غلام نہیں بن رہے اور ان کو ان کے حقوق متعین ہو گئے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے یا ان کو گفت و شنید کے ذریعے واپس کر دیا جاتا ہے، ان کے کچھ حقوق طے ہو گئے ہیں اور دنیا نے تسلیم کر لیا، تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، ہم ان کو غلام بنانے پر کوئی اصرار نہیں کریں گے. اچھا یہ امریکہ میں یہ تقریباً کوئی 70-80 سال پہلے غلامی ختم کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں یہ غلامی چلتی رہی ہے، لیکن وہاں پر غلاموں کی جو صورتحال تھی اور یہاں پر مسلم دنیا میں غلاموں کی جو صورتحال ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر غلامی کو یکسر جڑ سے اکھاڑ دینے کی ہی ضرورت ہے، کیونکہ غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر رہن سہن تھا اور ان کا کوئی حق نہیں تھا. اسلام میں اگر آپ یعنی اس کو ذرا کھلے دل کے ساتھ دیکھیں تو اسلام میں اگرچہ غلامی کو کسی درجے میں قبول باقی رکھا گیا ہے، لیکن ان کے حقوق اتنے بیان کیے گئے ہیں کہ غلاموں کو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنی انسانیت کو تیاگنے کا یعنی ضرورت نہیں تھی، وہ بطور انسان کے انسانی حقوق کے ساتھ مسلم سوسائٹی میں رہتے تھے. اچھا یہاں پر پھر ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے جی یہ جو ملوک تھے بادشاہ، ان کے حرم بھرے پڑے تھے اور یہ اور وہ، تو وہ انہوں نے زیادتی کی ان لوگوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ. لیکن غلاموں کے جو حقوق اسلام بیان کرتا ہے، آپ اس کو غلامی کا ٹائٹل ہٹا دیں، جتنے پسے ہوئے طبقات ہیں، ہمارے ہاں مزدور پسا ہوا ہے، ہمارے ہاں یہ جو انسانی سمگلنگ ہوتی ہے یہ لوگ پسے ہوئے ہیں، اور جو غربا ہیں
سوسائٹی کے اندر جن کے پاس شیلٹر نہیں ہے، وہ پسے ہوئے طبقات ہیں. آپ غلامی کا ٹائٹل ہٹا کے ان کو دیکھیں تو وہ سارے حقوق جو غلاموں کے اسلام بیان کرتا ہے وہ سارے کے سارے ان کو حاصل ہوں گے. گویا کہ غلام کو اسلام نے ڈیل کیا ہے ایک سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقے کے طور پہ، اور اس کی پوزیشن کو، سوشل پوزیشن کو، سوشل سٹیٹس کو اٹھانے کے لیے یہ سارے احکامات دیے ہیں. اور اس کی پھر جو نتائج ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ غلام جو ہیں وہ بڑے بڑے علماء بنے ہیں، علم کے دروازے ان پر کھلے ہیں، اور پھر غلاموں نے حکومت کی ہے، غلام وزراء بنے ہیں. تو یہ اسلام نے یہ خدمت کی ہے. یعنی غلاموں کو اگرچہ وہ ٹائٹل تو رہا، لیکن ان کو حقوق اتنے دے دیے کہ ان کو سوسائٹی میں سروائیو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جو دیگر دنیا کے علاقے تھے وہاں پر غلاموں کے حقوق جانوروں سے بھی بدتر تھے. وہاں پر یہ ضرورت تھی کہ ایک دفعہ غلامی بالکل ختم کر دی جائے تاکہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ انسانوں کے سٹیٹس تک تو آئے. تو یہ عام طور پہ بحث اس طرح کی جاتی ہے، لیکن بہرحال لمبی بات ہے. جی طارق صاحب. ٹھیک ہو گیا صاحب. جی مولانا اطہر صاحب بسم اللہ کریں. اذان ہو گئی. جی استاد جی. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عيدة أتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. جی یہ پڑھ لیا تھا، اگلی روایت پڑھیں. جی استاد جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن أمارة بن القعقاع بن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري أبي طالب من رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مكروز لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد ذي الخيل والرابع إما القمة وإما عامر بن طفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقال رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كس اللحية مخلوق الرأس مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مسل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو
مقف فقال إنه يخرج من ذئذئ هذا قوم يتلون كتاب الله رتبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے جی حضرات علماء کرام؟ جی ساری آ آ رہی رہی ہے سر. آ رہی یہ روایت ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی تو محدثین کے نزدیک وہ خوارج کی شکل میں پوری ہوئی. اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یمن سے بزہیبتن سونے کی ڈلیاں فی ادیم مقرود ایک جو چمڑے کا تھیلا ہے اس میں بھیجی. لم تحصل من ترابها یعنی ابھی ان ڈلیوں سے جو مٹی تھی وہ بھی نہیں ہٹائی گئی تھی. مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کو نکالا گیا تھا سونے کو اسی طرح انہوں نے بھیج دیا. قال ابو سعید خدری فرماتے ہیں فقسمها بین اربعۃ نفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا سونا. عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل، اور چوتھے القمہ تھے یا عامر بن طفیل تھے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سونا دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے لوگوں میں سے یعنی جو اس وقت لوگ موجود تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا کننا نحن احق بہذا من ہؤلاء، ہم ان 4 سے زیادہ اس کے حقدار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تأمنونی، کیا تم مجھ پر یعنی اعتماد نہیں رکھتے؟ وانا امین من فی السماء، اور آسمان کے نیچے جتنے لوگ ہیں میں ان سب سے زیادہ امانت دار ہوں، کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، میرے پاس صبح و شام آسمان سے خبریں آتی ہیں. تو اگر خیانت کا کوئی عنصر ہوتا تو پھر ان خبروں پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو وہ کہتے ہیں فقام رجل، یعنی ابو سعید خدری کہتے ہیں فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، غائر العینین، جس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی، مشرف الوجنتین، جس کی جو گالیں ہیں وہ ابری ہوئی تھی، ناشز الجبہتی، اس کی پیشانی بھی ابری ہوئی تھی، قص اللحیہ، بڑی گھنی اس کی داڑھی تھی، محلوق الرأس، سر مونڈا ہوا تھا، گنجا تھا، مشمر الازار، اور جو ازار تھا اس کا ازار بند وہ اس نے گویا کہ شلوار اوپر تھی اس کی کافی اوپر. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اتق اللہ، اللہ کے رسول اللہ سے ڈریں. تو آپ نے فرمایا ویلک، تیرے لیے ہلاکت ہو، اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ، کیا میں زمین والوں سے اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ یعنی سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. تو وہ یہ کہہ کہ ول الرجل، وہ آدمی چلا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا اضربونک، اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ لعلہ ان یکون یصلی، ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا ہو. تو منافقین کے بارے میں آپ کا جو رویہ تھا آپ نے اسی رویے کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا. قرآن کریم میں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی منافقین اور کفار سے جہاد کریں، ان پہ سختی کریں. تو ساتھ مولانا زاد الرائے صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ تو سختی کی، جنگیں ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن منافقین کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہد الکفار والمنافقین، یہ جہاد کیسے کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کا جہاد کیا، ان کو اگنور کرنے کا، ان کو سوسائٹی میں پوائنٹ آؤٹ نہ کرنے کا، اور پھر آہستہ آہستہ
منافقین کا زور خود بخود ختم ہو گیا اور پھر یہ لوگ کہیں پر بھی پرومیننٹ نہیں ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق یہ فرمایا کہ نہیں. اور حضرت خالد نے اس پہ تبصرہ کیا وکم من مسلن، کتنے ہی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، زبان سے وہ کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتا. یعنی دل اور زبان ان کا یہ دو باتیں ہیں، دو رنگیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم عمر، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا ان انقب قلوب الناس، کہ میں لوگوں کے دلوں کو کرے دوں، ولا اشق بطونہم، اور نہ ہی ان کے پیٹوں کو چاک کر کے ان کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے یہ دیکھو. قال تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ثم نظر الیہ، پھر آپ نے ان کی طرف دیکھا وہو مقفن، وہ گویا کہ جا رہا تھا یا کہیں پہ ٹھہرا تھا، یعنی آہستہ آہستہ جا رہا تھا. فقال، آپ نے فرمایا انه یخرج من ذئذئ ھذا قوم، بے شک اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی یتلون کتاب اللہ رتبا، وہ قرآن کریم کی، اللہ کی کتاب کی بڑی تر و تازہ تلاوت کرے گی. لا یجاوز حناجرہم، اور یہ قرآن ان کے گویا کہ یہ جو گلے ہیں حناجر، ان سے نیچے نہیں اترے گا. یمرقون من الدین، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے کہ جو تیر ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے، یا پھر جس جانور کو مارا جائے اس کے جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے. وَأَظُنُّهُ قال، اور ابو سعید خدری یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، اگر میں اس وقت ان کو پالوں لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثمود، تو میں ان کو ایسے قتل کروں جیسے کہ سمود کو قتل کیا گیا تھا. تو یہ جو آدمی تھا اس کے بارے میں نام یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ذوالخویسرہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، یہ پیشن گوئی خوارج کی شکل میں ظاہر ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور پھر حضرت علی نے ان کی سرکوبی کی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ ایسی سختی، ایسی خشکی اور ایسی بے ادبی آدمی کو ایسی محرومی کی طرف لے جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسی محرومی سے سب کی حفاظت فرمائے. ہاں جی مولانا اطہر صاحب اگلی روایت پڑھیں جی. استاد جی. وبه قال حدثنا أن المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال وأهدى له علي هديا. وأهدى له علي هديا. یہ اگلی روایت بھی پڑھ لیں، وہ بھی اسی بارے میں ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه. فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلنا عمرة. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك فإن معنا هديا. ہاں جی، تو یہ حضرت علی کا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو حج کران
یعنی کا احرام باندھنا، اس کی نیت کرنے کا کہنا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھ وہ خمس مال لائے تھے اور اس میں ہدی کے جانور بھی تھے جن کو قربان کیا گیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کران کرنے کا کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ اپنے احرام کی حالت میں ہی رہیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں قدیم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر کہتے ہیں امر النبی علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ان یقیم علی احرامہ، کہ وہ اپنے احرام میں رہیں، یعنی عمرہ کر لیں اور احرام نہ کھولیں اور حج کران کریں۔ آگے محمد بن ابی بکر ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عطا سے اور وہ جابر سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بسعایتی ہی، یہ آئے آپ وسلم کے پاس اپنے وہ سارا مال لے کر، سعایا یعنی جو انہوں نے لانا تھا وہ سارا کچھ لے کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا بما احللت یا علی، آپ نے کیا نیت کی ہے، آپ نے لبیک یا احرام میں کیا نیت کی ہے اے علی؟ تو حضرت علی نے فرمایا بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی نیت کی ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاہدی، کہ آپ پھر ہدی کا جانور گویا کہ وہ مقرر کر لیں، وم کس حرامن، اور احرام کی حالت میں ہی رہیں، کما انتا، جیسے کہ آپ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں کہ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدِيًّا، تو آپ حضرت علی نے ہدی کے جانور یہ پھر مقرر کیے اور وہ قربان کیے۔ اگلی روایت بھی اسی بارے میں ہے۔ بکر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ان کے سامنے یہ ذکر کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے سامنے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج کا احرام باندھا تھا، یعنی حج کران کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا احل النبی بالحج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا، واحللنا به معه، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی احرام باندھا۔ فلما قدمنا مکہ، جب ہم مکہ پہنچے تو آپ نے پھر یہ فرمایا من لم یکن معه ہدی، جس کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں ہے، فلیجعلها عمرۃ، تو وہ اس کو عمرہ بنا لے، یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ فکان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدی کے جانور بھی تھے۔ فقدم علینا علی بن ابی طالب من الیمن حاجا، علی بن ابی طالب یمن سے حج کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا بما احللتا، آپ نے کیا نیت کی احرام میں؟ تو فإن معنا اہلک، آپ کے اہل و عیال بھی ہمارے ساتھ ہیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا احللت بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیت کی میں نے بھی وہی نیت کی۔ تو پھر آپ نے ان کو کہا فامسک، پھر رکے رہیں، یعنی احرام کی حالت میں رہیں، فإن معنا ہدیا، ہمارے پاس ہدی ہے اور ہم اس ہدی کو قربان کر کے حج کران کر لیں گے۔ تو یہ حضرت علی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں یمن سے آگے شرکت کا واقعہ ہے، جس کو امام بخاری یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہمارا وقت مکمل ہوا۔ آج استاد جی مولانا سمیع اللہ سعدی صاحب سفر میں ہیں، تو ہم اگلی کلاس میں بھی بخاری ہی پڑھیں گے۔ تو یہ غزوۃ ذی الخلصہ، یہاں سے پھر ہم انشاءاللہ نماز کے بعد شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو سوال نوٹ کر لیں، پھر بعد میں کر لیں گے سر۔ جی جی، ابھی اگر 2-4 منٹ میں کر لیں تو کر لیں، وگرنہ پھر بعد میں کر لیں۔ ہاں جی، یہی ہے سر کہ اب سعودی عرب نے ہدی پہ یا قربانی پہ پابندی لگائی ہے؟ یعنی پابندی نہیں لگائی، وہ خود انتظام کر لیتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی قربانی اصل میں ہوگی؟ جی جی، جب آپ کران اور تمتع کریں گے تو آپ کو دم کران یا دم تمتع وہ تو دینا ہی ہوگا۔ اور یہاں سے جانے والے جتنے لوگ ہیں وہ اصل میں عام طور پہ حج تمتع کرتے ہیں، تو جو قربانی کے پیسے آپ جمع کرواتے ہیں وہ اصلاً دم تمتع ہوتا ہے۔ تو اس کا انتظام کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ حکومت خود کر لیتی ہے،
تو اس لیے ہدی کے جانور ساتھ لے جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس وقت تو جانور ساتھ لے کر جانے ہوتے تھے کیونکہ سفر اس طرح کا تھا. تو ابھی اگر آپ نے پیسے جمع کروا دیے ہیں اور حکومت نے ذمہ داری لے لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ ہدی کا بندوبست کر لیا. نہیں میں تو پابندی کا پڑھ رہا تھا، میں نے کہا شاید پر قربانی نہیں کرنی. نہیں قربانی تو وہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہونی ہیں. چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. چلیں جی، ہاں نماز کے بعد انشاءاللہ ہم باقی کی کلاس کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.